الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا۔ اس سے پہلے سکندر ذوالقرنین کے 3 سفروں کا ذکر کیا گیا تھا۔ ایک سفر مغرب کی سمت میں، ایک سفر مشرق کی سمت میں اور ایک سفر شمال کی سمت میں، اور اسی سمت میں پھر سکندر ذوالقرنین نے 2 بڑے پہاڑوں کے دروں کے درمیان ایک بڑی دیوار حائل کر دی، جس کی وجہ سے اس طرف سے یاجوج و ماجوج کا آنا بند ہو گیا۔ اس کے متعلق اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا انہوں نے، تو کہتے ہیں کہ یہ میرے رب کی رحمت کی وجہ سے ہوا، میرا اس کے اندر کوئی کمال نہیں ہے، لیکن جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اس دیوار کو اللہ تعالیٰ ڈھا کر چور چور کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ یعنی ایک وقت ایسا آئے گا کہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور پھر یہ قوم باہر نکل پڑے گی۔ تو یاجوج ماجوج کے سلسلے میں بہت ساری اسرائیلی روایات اور بے سروپا عجیب و غریب باتیں مشہور ہے، جن کو بعض تفسیر کی کتابوں میں بھی نقل کر دیا ہے، لیکن خود وہ مفسرین بھی ان روایات کو قابل اعتبار نہیں مانتے۔ قرآن کریم نے ان کا مختصر سا حال بیان کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت کے مطابق ان کی تفصیلات سے بھی امت کو آگاہ کر دیا۔ تو ہمارے ایمان لانے کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ بھی یاجوج ماجوج کوئی قوم ہے، اور قیامت سے پہلے پہلے وہ نکلے گی اور پوری دنیا کے اندر فساد مچائے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے بد دعا کریں گے تو وہ قوم ہلاک ہو جائے گی۔ یہ مختصر ہے۔ یاجوج ماجوج کے متعلق قرآن و سنت کی تصریحات سے اتنی بات تو بلا شبہ ثابت ہے کہ یاجوج ماجوج انسانوں ہی کی قومیں ہیں، عام انسانوں کی طرح نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، کیونکہ قرآن کریم کی نص صریح ہے وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم پر جب طوفان آیا تو اس کے بعد جتنے انسان زمین پر باقی ہیں اور رہیں گے وہ سب حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں ہوں گے۔ تاریخی روایات اس بات پر متفق ہے کہ یاجوج ماجوج یافس کی اولاد میں سے،
3 لڑکے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے، سام، حام اور یافس۔ سام، حام اور یافس، تو یہ یاجوج ماجوج یافس کی اولاد میں سے۔ ایک ضعیف حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ ان کے باقی حالات کے متعلق سب سے زیادہ تفصیلی اور صحیح حدیث حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ عنہ کی ہے، جس کو صحیح مسلم اور تمام مستند کتب حدیث میں نقل کیا گیا ہے، اور محدثین نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس میں خروج دجال، یعنی دجال کا نکلنا، عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، پھر یاجوج ماجوج کا نکلنا، پوری تفصیل اس حدیث کے اندر ہے جو یہاں بیان کی جاتی ہے۔ حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صبح کے وقت دجال کا تذکرہ فرمایا، اور تذکرہ فرماتے ہوئے بعض باتیں اس کے متعلق ایسی فرمائی کہ جن سے اس کا حقیر و ذلیل ہونا معلوم ہوتا تھا۔ مثلا یہ کہ وہ کانا ہے، ایک آنکھ سے کانا ہے، تو اس سے اس کا ذلیل ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اور بعض باتیں اس کے متعلق ایسی فرمائی کہ جن سے معلوم ہوتا تھا کہ اس کا فتنہ سخت اور عظیم ہے، جیسا کہ وہ اپنے ساتھ جنت اور دوزخ کو لے کر چلے گا۔ آپ کے بیان سے ہم پر ایسا خوف طاری ہوا گویا دجال کھجوروں کی جھونڈ میں ہے، یعنی گویا قریب میں ہی ہے۔ جب ہم شام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ہمارے قلبی تاثرات، یعنی دل کے جو اثرات ہیں، اس کو بھانپ لیا اور پوچھا کہ تم نے کیا سمجھا ہے؟ ہم نے عرض کیا آپ نے دجال کا تذکرہ فرمایا اور بعض باتیں اس کے متعلق ایسی فرمائی جن سے اس کا معاملہ حقیر اور آسان معلوم ہوتا تھا، اور بعض باتیں ایسی فرمائی جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بڑی قوت ہوگی، اس کا فتنہ بڑا عظیم ہے۔ ہمیں تو ایسا محسوس ہونے لگا کہ ہمارے قریب ہی وہ کھجوروں کے جھنڈ میں موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تمہارے بارے میں جن فتنوں کا مجھے خوف ہے ان میں دجال کے بنسبت دوسرے فتنے زیادہ قابل خوف ہے۔ میں دجال کے مقابلے میں دوسرے فتنوں کا ڈر تمہارے بارے میں زیادہ ہے۔ جتنا دجال کا فتنہ اتنا بڑا نہیں جتنا تم نے سمجھ لیا۔ اگر میری موجودگی میں وہ نکلا تو میں خود اس کا مقابلہ کروں گا، تمہیں اس کی فکر کی ضرورت نہیں، اور اگر وہ میرے بعد آیا تو ہر شخص اپنی ہمت کے موافق اس کو مغلوب یعنی عاجز کرنے کی کوشش کرے گا۔ حق تعالیٰ میری غیر موجودگی میں ہر مسلمان کا ناصر اور مددگار ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ وہ نوجوان سخت پیچدار بالوں والا ہے، اس کی ایک آنکھ اوپر کو ابھری ہوئی ہے اور دوسری آنکھ سے کانا ہے۔ ایک آنکھ جو ہے وہ انگور کی طرح ابھری ہوئی ہے اور دوسری آنکھ سے بالکل کانا ہے، جیسا کہ دوسری روایت میں ہے۔ اور میں اگر اس کی بری صورت کو کسی کے ساتھ تشبیہ دے سکتا ہوں تو وہ عبدالعزیٰ ابن قطن ہے۔ عبدالعزیٰ ابن قطن اس زمانے جاہلیت میں بنو خزاع قبیلے کا ایک بڑا بدشکل آدمی تھا۔ اگر تم میں سے کسی مسلمان کا دجال کے ساتھ سامنا ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھ لے، اس سے دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ دجال شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا اور ہر طرف فساد مچائے گا۔ اے اللہ کے بندو، اس کے مقابلے میں ثابت قدم رہنا۔ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ زمین میں کس قدر مدت رہے گا، کتنے دنوں تک رہے گا؟ آپ نے فرمایا وہ 40 دن رہے گا، لیکن پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور دوسرا دن 1 ماہ کے برابر، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، اور باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ جو دن 1 سال کے برابر ہوگا کیا ہم اس میں صرف 1 دن کی 5 ہی نمازیں پڑھیں گے پورے 12 مہینے میں؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ وقت کا اندازہ کر کے پورے سال کی نمازیں ادا کرنی ہوں گی، یعنی ہر 24 گھنٹے میں 5 نمازیں اندازہ کر کے تم کو پڑھنی ہوگی۔ پھر ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ
وہ زمین میں کس قدر سرعت یعنی تیزی کے ساتھ سفر کرے گا؟ فرمایا اس ابر کے مانند تیز چلے گا جس کے پیچھے موافق ہوا لگی ہوئی ہو. جیسے بادل تیزی سے چلتے ہیں اور ہوا بھی اسی کو لے کر چلتی ہے، اس طرح چلے گا وہ. بس دجال کسی قوم کے پاس سے گزرے گا، ان کو اپنے باطل عقائد کی دعوت دے گا، یعنی وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا کہ مجھے خدا مانو. وہ اس پر ایمان لائیں گے تو وہ بادلوں کو حکم دے گا تو وہ برسنے لگیں گے، اور زمین کو حکم دے گا تو وہ سرسبز شاداب ہو جائے گی، اور ان کے مویشی اس میں چریں گے. شام کو جب وہ جانور واپس آئیں گے تو ان کے کوہان پہلے کی بنسبت بہت اونچے ہوں گے اور تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوں گے، اور ان کی کونکھیں پر ہوگی، کمر ان کی پر ہوگی کھانے سے. پھر دجال کسی دوسری قوم کے پاس سے گزرے گا اور ان کو بھی اپنے کفر اور گمراہی کی دعوت دے گا، لیکن وہ اس کی باتوں کو رد کر دیں گے. وہ ان سے مایوس ہو کر چلا جائے گا تو یہ مسلمان لوگ قحط سالی میں مبتلا ہو جائیں گے، اور ان کے پاس کچھ مال نہ رہے گا، اور ویران زمین کے پاس سے اس کا گزر ہوگا تو وہ اس کو خطاب کرے گا کہ اپنے خزانوں کو باہر لے آ. چنانچہ زمین کے خزانے اس کے پیچھے پیچھے ہو لیں گے، جیسا کہ شہد کی مکھیاں اپنے سردار کے پیچھے ہو لیتی ہے. یہ سب چیزیں وہ بتلائے گا لوگوں کو. پھر دجال ایک آدمی کو بلائے گا جس کا شباب یعنی جوانی پورے زوروں پر ہوگا. اس کو تلوار مار کر 2 ٹکڑے کر دے گا، اور دونوں ٹکڑے اس قدر فاصلے پر کر دیے جائیں گے جس قدر تیر مارنے والے اور نشانے کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے. 2 ٹکڑے اس کے دور دور پڑے ہوں گے. پھر وہ اس کو بلائے گا، وہ زندہ ہو کر دجال کی طرف اس کے فعل پر ہنستا ہوا روشن چہرے کے ساتھ آ جائے گا. دری اسنا یعنی اسی درمیان حق تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے. چنانچہ وہ 2 رنگدار چادریں پہنے ہوئے دمشق کی مشرقی جانب کے سفید منارے پر اس طرح نزول فرمائیں گے، اس طرح اتریں گے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوئے ہوں گے. جب اپنے سر مبارک کو نیچے کریں گے تو اس سے پانی کے قطرات جھڑیں گے جیسے کوئی ابھی غسل کر کے آیا ہو، اور جب سر کو اوپر کریں گے تو اس وقت بھی پانی کے متفرق قطرات جو موتیوں کی طرح صاف ہوں گے گریں گے. جس کافر کو آپ کے سانس کی ہوا پہنچے گی وہ وہیں مر جائے گا، اور آپ کا سانس اس قدر دور پہنچے گا جس قدر آپ کی نگاہ جائے گی. جہاں تک نگاہ جائے گی وہاں تک سانس بھی پہنچے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے یہاں تک کہ آپ اسے باب اللد پر جا کر پکڑیں گے. بیت المقدس میں ابھی بھی یہ ہے، یہ بستی اب بھی بیت المقدس کے قریب اسی نام سے موجود ہے. وہاں اس کو قتل کریں گے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کے پاس تشریف لائیں گے اور بطور شفقت کے ان کے چہروں پر ہاتھ پھیریں گے اور جنت میں اعلیٰ درجات کی ان کو خوشخبری سنائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی اسی حال میں ہوں گے کہ حق تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ میں اپنے بندوں میں سے ایسے لوگوں کو نکالوں گا جن کے مقابلے کی کسی کو طاقت نہیں. آپ مسلمانوں کو جمع کر کے کوہ طور پر چلے جائے. چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام ایسا ہی کریں گے اور حق تعالیٰ یاجوج ماجوج کو کھول دیں گے. تو وہ سرعت سیر کے سبب یعنی تیزی سے نکلنے کے سبب ایسا معلوم ہوگا جیسے ہر بلندی سے پھسلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اتنے تیزی سے آئیں گے کہ ایسا محسوس ہوگا کہ وہ اوپر سے نیچے کی طرف پھسلتے ہوئے آ رہے ہیں. ان میں سے پہلے لوگ بحیرہ طبریہ سے گزریں گے. ایک دریا ہے بحیرہ طبریہ سے، اور اس کا سب پانی پی کر ایسا کر دیں گے کہ جب ان میں سے دوسرے لوگ اس بحیرہ سے گزریں گے تو دریا کی جگہ خشک سوکھی دیکھ کر کہیں گے کہ کبھی یہاں پانی ہوگا ہی نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقا کوہ طور پر پناہ لیں گے اور دوسرے مسلمان اپنے قلعوں اور محفوظ جگہوں میں پناہ لیں گے. کھانے پینے کا سامان ساتھ ہوگا مگر وہ کم پڑ جائے گا تو ایک بیل کے سر کو 100 دینار سے بہتر سمجھا جائے گا.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے مسلمان اپنی تکلیف دفع ہونے کے لیے حق تعالیٰ سے دعا کریں گے، حق تعالیٰ دعا قبول فرمائیں گے اور ان پر وبائی صورت میں ایک بیماری بھیجیں گے یاجوج ماجوج پر، اور یاجوج ماجوج تھوڑی دیر میں سب کے سب مر جائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کوہ طور سے نیچے آئیں گے تو دیکھیں گے کہ زمین میں ایک بالش جگہ بھی ان کی لاشوں سے خالی نہیں، اتنے زیادہ ہوں گے وہ، ایک بالش جگہ بھی ان کی لاشوں سے خالی نہیں، اور لاشوں کے سڑنے کی وجہ سے سخت تعفن یعنی بدبو پھیلی ہوگی۔ اس کیفیت کو دیکھ کر دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی حق تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ یہ مصیبت بھی دفع ہو۔ حق تعالیٰ قبول فرمائیں گے اور بہت بھاری بھرکم پرندوں کو بھیجیں گے جن کی گردنیں اونٹ کی گردن کے مانند ہوں، اور وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ کی مرضی ہوگی وہاں پھینک دیں گے۔ بعض روایت میں ہے کہ دریا میں ڈالیں گے۔ پھر حق تعالیٰ بارش برسائیں گے۔ کوئی شہر اور جنگل ایسا نہ ہوگا جہاں بارش نہ ہوئی ہوگی، ساری زمین دھل جائے گی اور شیشے کے مانند صاف ہو جائے گی۔ پھر حق تعالیٰ زمین کو حکم فرمائیں گے کہ اپنے پیٹ سے پھلوں اور پھولوں کو اگا دے، اور پھر از سر نو زمین اپنے اپنی برکات کو ظاہر کر دے، یہ حکم دیں گے اللہ تعالیٰ۔ چنانچہ ایسا ہی ہوگا، اور اس قدر برکت ظاہر ہوگی کہ ایک انار ایک جماعت کے کھانے کے لیے کفایت کرے گا، ایک انار پوری ایک جماعت کھا لے گی، اور لوگ اس کے چھلکے کی چھتری بنا کر سایہ حاصل کریں گے۔ اور دودھ میں اس قدر برکت ہوگی کہ ایک اٹھنی کا دودھ ایک بہت بڑی جماعت کے لیے کافی ہوگا، اور ایک گائے کا دودھ ایک قبیلے کے سب لوگوں کو کافی ہو جائے گا، اور ایک بکری کا دودھ پوری برادری کو کافی ہو جائے گا۔ یہ غیر معمولی برکات اور امن و امان کا زمانہ 40 سال رہنے کے بعد جب قیامت کا وقت آ جائے گا تو اس وقت حق تعالیٰ خوشگوار ہوا چلائیں گے، جس کی وجہ سے سب مسلمانوں کے بغلوں کے نیچے ایک خاص بیماری ظاہر ہو جائے گی، اور سب کے سب وفات پا جائیں گے، ایمان والے سب انتقال کر جائیں گے، اور باقی صرف شریر و کافر رہ جائیں گے جو زمین پر کھلم کھلا حرام کاری جانوروں کی طرح کریں گے۔ ایسے لوگوں پر قیامت آئے گی۔ اور حضرت عبد الرحمن ابن یزید کی روایت میں یاجوج ماجوج کے قصے کی زیادہ تفصیل آئی ہے، وہ یہ کہ بحیر تبریہ سے گزرنے کے بعد یاجوج ماجوج بیت المقدس کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ جبل الخمر پر چڑھ جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو سب کو قتل کر دیا ہے، لو اب ہم آسمان والوں کا خاتمہ کریں۔ چنانچہ وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے، اور وہ تیر حق تعالیٰ کے حکم سے خون آلود ہو کر ان کی طرف واپس آ جائیں گے، تو وہ بیوقوف یہ سمجھ کر خوش ہوں گے کہ ہم نے آسمان والوں کا بھی خاتمہ کر دیا۔ اور دجال کے قصے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ دجال مدینہ منورہ سے دور رہے گا، اور مدینہ کے راستوں پر بھی اس کا آنا ممکن نہ ہوگا، تو مدینہ کے قریب ایک شور زمین، نمکین زمین کی طرف آئے گا۔ اس وقت ایک آدمی دجال کے پاس آئے گا، جیسا ابھی اس سے پہلے بھی ذکر ہوا، اس میں اور تفصیل ہے۔ ایک آدمی دجال کے پاس آئے گا، اور وہ آدمی اس وقت کے بہترین لوگوں میں سے ہوگا، اور وہ اس کو خطاب کر کے کہے گا کہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ تو وہی دجال ہے جس کے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی۔ یہ سن کر دجال کہنے لگے گا، لوگوں مجھے یہ بتلاؤ کہ اگر میں اس آدمی کو قتل کر دوں اور پھر اسے زندہ کر دوں تو میرے خدا ہونے میں شک کرو گے؟ وہ جواب دیں گے نہیں، یعنی آپ کو خدا مانیں گے۔ چنانچہ وہ اس آدمی کو قتل کر دے گا اور پھر اس کو زندہ کر دے گا، تو وہ دجال کو کہے گا کہ اب مجھے تیرے دجال ہونے کا پہلے سے زیادہ یقین ہو گیا۔ زندہ ہونے کے بعد یہ کہے گا کہ پہلے سے زیادہ یقین ہو گیا۔ دجال اس کو دوبارہ قتل کرنے کا ارادہ کرے گا، لیکن وہ اس پر قادر نہ ہو سکے گا۔ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ آپ اپنی ذریت میں سے باس النار یعنی جہنمی لوگ اٹھائیے۔ وہ عرض کریں گے کہ اے لوگ وہ کون ہیں؟ تو حکم ہوگا کہ 1000 میں سے 999 جہنمی ہیں، صرف ایک جنتی ہے۔ 1000 میں سے 999 جہنمی اور ایک جنتی۔ تو صحابہ اکرام سہم گئے، ڈر گئے اور دریافت کیا کہ یا رسول اللہ ہم میں سے وہ ایک جنتی کون سا ہوگا، کس کا نمبر لگے گا؟ تو آپ نے فرمایا غم نہ کرو، کیونکہ یہ 999 جہنمی تم میں سے ایک اور یاجوج ماجوج میں سے 1000 کی نسبت سے ہوں گے۔ جہنم میں جانے والوں میں سے امت محمدیہ میں سے ایک ہوگا اور باقی 1000 کی نسبت جو ہے وہ یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے۔ اور مستدرک حاکم میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے 10 حصے کیے، ان میں سے کچھ حصے یاجوج ماجوج ہے اور باقی ایک حصے میں باقی ساری دنیا کے انسان ہیں۔ وہ اتنے زیادہ ہے، پوری دنیا کا ایک حصہ اور وہ 9 حصے۔ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں ان روایات کو ذکر کر کے لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ یاجوج ماجوج کی تعداد ساری انسانی آبادی سے بے حد زیادہ ہے۔ مسند احمد اور ابو داود میں بے اسناد صحیح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد اترنے کے بعد 40 سال زمین پر رہیں گے۔ مسلم کی ایک روایت میں 7 سال کا عرصہ بتلایا ہے، لیکن حافظ نے فتح الباری میں اس کو معول یا مرجو قرار دیا، یعنی وہ 40 سال والی روایت زیادہ صحیح ہے۔ اور حسب تصریح احادیث یہ پورا عرصہ امن و امان اور برکات کے ظہور کا ہوگا، بغض عداوت آپس میں قطعا نہ رہے گا، کبھی کوئی 2 آدمیوں میں کوئی جھگڑا یا عداوت نہیں ہوگی۔ بخاری نے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ کا حج و عمرہ یاجوج ماجوج کے نکلنے کے بعد بھی جاری رہے گا۔ بخاری اور مسلم نے حضرت زینب بنت جہش ام المومنین سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز نیند سے ایسی حالت میں بیدار ہوئے کہ چہرے مبارک سرخ ہو رہا تھا، لال ہو رہا تھا، اور آپ کے زبان پر یہ جملے تھے، زبان مبارک پر، لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، خرابی ہے عرب کی اس شر سے جو قریب آ چکا ہے۔ آج کے دن یاجوج ماجوج کی روم یعنی صد میں ان کی دیوار میں اتنا سوراخ کھل گیا اور آپ نے عقد تیسین یعنی انگوٹھے اور انگشت شہادت کو ملا کر حلقہ بنا کر دکھایا گیا، اتنا سوراخ ہو گیا۔ ام المومنین فرماتی ہے کہ اس ارشاد پر ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم ایسے حال میں ہلاک ہو سکتے ہیں جبکہ ہمارے اندر صالحین موجود ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں ہلاک ہو سکتے ہیں جبکہ خبث یعنی شر کی کثرت ہو جائے۔ اور صد یاجوج ماجوج میں بقدر حلقہ سوراخ ہو جانا اپنے حقیقی معنی میں بھی ہو سکتا ہے اور مجازی طور پر صد ذوالقرنین کے کمزور ہونے کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے۔ مسند احمد ترمذی ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج ہر روز صد ذوالقرنین کو کھودتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اس آہنی دیوار کے آخری حصے تک اتنے قریب پہنچ جاتے ہیں کہ دوسری طرف کی روشنی نظر آنے لگے، مگر یہ کہہ کر لوٹ جاتے ہیں کہ باقی کو کل کھود کر پار کر دیں گے، مگر اللہ تعالیٰ اس کو پھر ویسا ہی مضبوط درست کر دیتے ہیں اور اگلے روز پھر نئی محنت اس کے کھودنے میں کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ کھودنے میں محنت کا اور پھر من جانب اللہ اس کی درستی کا اس وقت تک چلتا رہے گا جس وقت تک یاجوج ماجوج کو بند رکھنے کا ارادہ ہے، اور جب اللہ تعالیٰ ان کو کھولنے کا ارادہ فرمائے گا تو اس روز جب محنت کر کے آخری حد میں پہنچا دیں گے تو اس دن یوں کہیں گے کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم کل اس کو پار کر لیں گے۔ اللہ کے نام اور اس کی مشیت پر موقوف رکھنے سے آج توفیق ہو جائے گی
تو اگلے روز دیوار کا باقی ماندہ حصہ اپنی حالت پر ملے گا، یعنی جتنا توڑ دیا تھا وہ سب ٹوٹا ہوا ملے گا، تھوڑی باقی رہے گی اور وہ اس کو توڑ کر پار کر لیں گے۔ یہ روایت بھی ذکر کی ہے۔ ترمذی نے اس روایت کو بسند ابو عوانہ ذکر کیا ہے، اس کی اسناد جید اور قوی ہے، لیکن حضرت ابو ہریرہ سے اس کو مرفوع کرنے یا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے میں ایک نکارت اور اجنبیت معلوم ہوتی ہے، یعنی یہ روایت حضور سے ثابت ہے یا نہیں، فقط حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا، یہ مسئلہ ذرا قابل غور ہے۔ تو بہرحال اس روایت کے متعلق انشاءاللہ دو چار باتیں ہیں، اور یہ کہ بھئی یہ دیوار ابھی بھی باقی ہے، یہ ٹوٹ گئی ہے، وہ کہاں ہے، انشاءاللہ پھر اس کو بتلایا جائے۔